بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 190 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو انما وصفہ بہ سے لے کر وہو الرفع بالخبریہ تک پڑھیں گے۔ قیلہ کہا گیا ہے انما وصفہ بہ کہ مصنف نے متصف قرار دیا ہے شیئن کو لا یؤبو بہ کے ساتھ لئلا یلزم استثناء الشیء من نفسہ تاکہ شیء کا استثناء لازم نہ آئے اپنی ذات سے، ولا یخفا اور یہ بات مخفی نہیں ہے انہ لو جعل المستثنى منہ شیئا کہ اگر بنا دیا جائے مستثنیٰ منہ کو ایسی چیز اعم من ان یزید علیہ صفت غیر الشیئیت اولا جو عام ہو اس بات سے کہ اس پر اضافہ کیا جائے ایسی صفت کا جو غیر شیئیت ہو یا اضافہ نہ کیا جائے۔ وخص المستثنیٰ اور مستثنیٰ کو خاص کیا جائے بما اس چیز کے ساتھ لا یزید علیہ صفت غیر شیئیت کہ جس پر اضافہ نہ ہو ایسی صفت کا جو غیر شیئیت ہو، لکان ادق و الطفا تو البتہ یہ ادق ہوگا، یہ دقیق ہوگا، و الطفا اور لطافت اس میں لطافت زیادہ ہوگی۔ وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْظِ فِي صُورَةِ الْأُولَى سوائے اس کے نہیں کہ بدل متعذر تھا لفظ پر پہلی صورت میں، لِأَنَّ مِنْ الاستغراقیۃ لَا تُزَادُ اتفاقاً بعد الإثبات کیونکہ من استغراقیہ جو ہے اس کا اضافہ نہیں کیا جاتا بالاتفاق اس بات کے بعد، ای بعد ما صار الکلام مثبتاً یعنی جب کلام مثبت بن جائے، جب بعد ما صار الکلام مثبتاً کلام کے مثبت بن جانے کے بعد، لانتقاض النفی بإلا الا کے ساتھ نفی کے ٹوٹنے کی وجہ سے، لأنہا لتأکید النفی کیونکہ من جو ہیں من استغراقیہ یہ نفی کی تاکید کے لیے ہوتا ہے، ولا نفی بعد الانتقاض بإلا اور کوئی نفی نہیں ہے الا کے ساتھ ٹوٹنے کے بعد، فلو ابدل علی اللفظ پس اگر بدل بنا دیا جائے لفظ پر، وقیل اور کہا جائے ما جاءنی من احد الا زید بالجر جر کے ساتھ، کان فی قوت قولنا تو یہ ہوگا ہمارے اس قول کی قوت میں، جاءنی من زید فلازم زیادت من فعل اس بات ہے تو من کا اضافہ لازم آئے گا اس بات میں، وذالک غیر جائز اور یہ جائز نہیں ہے۔ وفی الصورتین الاخیرتین آخری دو صورتوں میں، لأنہ لو ابدل المستثنى علی اللفظ اگر بدل بنا دیا جائے مستثنیٰ لفظ پر، وقیلا لا احد فیہا الا عمرا اور کہا جائے لا احد فیہا الا عمرا بالنصب نصب کے ساتھ، لأن فتحتہ کیونکہ احد کا جو فتح ہے، شبیہۃ بالحرکۃ الاعرابیۃ مشابہ ہے حرکت اعرابیہ کے ساتھ، لأنہا حصلت بکلمۃ لا کیونکہ یہ حاصل ہوا ہے لا کے کلمے کی وجہ سے، فہی کالنصب الحاصل بالعامل یہ اس نصب کی طرح ہیں جو کہ حاصل ہیں عامل کی وجہ سے، فلا بد حینئذ من تقدیر لا حقیقتاً او حکماً پس ضروری ہے اس وقت لا کو مقدر کرنا چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، لیعمل فیہ ھذا العمل تاکہ لا اس میں عمل کرے یہی والا عمل، وَقَذَا فِي قَوْلِهِ مَا زَيْدٌ شَيْئًا إِلَّا شَيْءٌ اسی طرح اس قول میں بھی ہیں، لو حمل المستثنى على لفظ المستثنى منہ اگر محمول کیا جائے مستثنیٰ منہ کے لفظ پر، لا بد حینئذ من تقدیر ما تو اس وقت ما کو مقدر کرنا ضروری ہے، کذالک اسی طرح لیعمل فیہ تاکہ وہ اس میں عمل کریں، وما ولا لا تقدران ما اور لا کو مقدر نہیں کیا جاتا، لا حقیقتاً نہ تو حقیقتاً، اذا لم یکن البدل الا بتقریر العامل کہ جب بدل جو ہے تکرار عامل کے ساتھ ہو، ولا حکمن اور نہ حکمن مقدر کیا جاتا ہے، اذا اکتفی بدخولہ علی المبدل منہ کہ جب اکتفا کیا جائے عامل کے دخول کے ساتھ مبدل منہ پر۔
وَاعْتُبِرَ سِرَایَتُ حُکْمِهِ اور عامل کے حکم کی سرایت کا اعتبار کیا جائیں الیہ بدل کی طرف، فَإِنَّهُ فِي قُوَّةِ التَّقْدِيرِ تو کیونکہ یہ تقدیر کی قوت میں ہے، حال کونہما عاملتین اس حال میں کہ یہ دونوں عامل ہوں، فی المستثنى المحمول علی البدل اس مستثنا میں جو بدل پر محمول ہے، بعدہ ای بعد الاثبات اس بات کے بعد، یعنی بعد ما صار الکلام مثبتا کلام کے مثبت بن جانے کے بعد، لانتقاض النفی بالا الا کے ذریعے سے نفی کے ٹوٹنے کے بعد، لانہما کیونکہ یہ دونوں ای ما ولا یعنی ما اور لا جو ہیں عاملتا للنفی یہ نفی کے لیے عمل کر رہے ہیں، وقد انتقض النفی بالا اور ٹوٹ گیا ہے نفی الا کے ساتھ، وحیث تعذر فی ہاتین الصورتین البدل علی اللفظ اور جہاں پر بدل متعذر ہیں ان دو صورتوں میں لفظ پر حمل کرتے ہوئے، حمل علی المحل تو محمول کیا جائے گا محل پر، فعمر مرفوع امر جو ہے مرفوع ہے، علی انہ محمول علی محل احدا کہ احدا کے محل پر محمول ہے، وہو الرفع بالابتداء اور وہ رفع ہے ابتدا کی وجہ سے، وشیء مرفوع اور شیء مرفوع ہے علی بنا بر اس کے انہ محمول علی محل شیء کہ یہ محمول ہیں شیء کے محل پر، وہو الرفع بالخبریت اور وہ رفع ہے خبریت کی بنا پر خبریت کے ساتھ۔ قیل انما وصفہ به لئلا یلزم استثناء شیء من نفسه کافیہ کے جن نسخوں میں لا یؤبو به موجود ہیں بعض حضرات نے اس کو اچھا قرار دیا ہے۔ شارح اس عبارت میں ان بعض حضرات کے قول کو بیان فرما رہے ہیں کہ لا یؤبو به کے بارے میں بعض لوگوں نے جو کہا ہے کہ اس کا صفت ہونا صحیح ہے، اس لیے اگر یہ صفت نہ ہو تو مستثنا منہ اور مستثنا دونوں شیء ہوگی یعنی شیء واحد ہوگی، اس سے استثناء الشیء من نفسه لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں۔ گویا یوں کہیں گے ما زید شیئا الا شیء کہ نہیں ہے زید شیء مگر شیء، تو یہ تو استثناء الشیء من نفسه ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ صفت لائے ہیں تاکہ استثناء الشیء من نفسه لازم نہ آئے۔ اس صورت میں مستثنا منہ عام ہے اور مستثنا خاص ہو جائے گا، اور خاص کا عام سے استثناء درست ہے، لہذا یہ استثناء الشیء من نفسه نہیں ہوگا۔ قیل انما وصفہ به کہا گیا ہے کہ مصنف نے متصف قرار دیا ہے شیئن کو لا یؤبو به کے ساتھ، لئلا یلزم استثناء الشیء من نفسه تاکہ لازم نہ آئے شیء کی استثناء اپنی ذات سے، ولا يخفى انه لو جعل المستثنى منه شيئا اعم من ان يزيد عليه صفة غير شيئية اولا۔ یہاں سے یہ فرما رہے ہیں کہ لا یؤبو به کی قید اگر نہ ہو تو ایسی توجیہ ہو سکتی ہے جس سے استثناء الشیء من نفسه لازم نہیں آتا، کیونکہ شیء اول جو مستثنا منہ ہے اس سے شیء مطلق مراد ہیں، اور اس پر شیئیت کے علاوہ کوئی اور صفت پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو یہ عام ہو، اور یہ شیء ثانی جو ہیں جو کہ مستثنا ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شیئیت کے علاوہ کوئی اور صفت نہیں ہے، تب بھی استثناء الخاص من العام ہوگا، استثناء الشیء من نفسه نہ ہوگا۔ اور ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیء مستثنا منہ میں تنوین تعظیم کے لیے ہو اور شیء مستثنا میں تنوین تحقیر کے لیے ہو، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید کوئی بڑی چیز نہیں، ہاں ایک حقیر چیز ہے، حقیر شے ہے، اس میں بھی استثناء الشیء من نفسه لازم نہیں آتا۔ ولا یخفی اور یہ بات مخفی نہیں ہے، انہ لو جعل المستثنى منہ شیئا کہ اگر مستثنا منہ کو ایسی چیز بنا دیا جائے، اعم جو عام ہو، من ان یزید علیہ صفت غیر شیئیت اولا اس بات سے عام ہو کہ اس پر اضافہ کیا جائے ایسی صفت کا جو شیئیت کے علاوہ ہو یا اضافہ نہ کیا جائے۔ وخص المستثنى اور مستثنا منہ کو خاص کیا جائے، بما اس چیز کے ساتھ لا یزید علیہ صفت غیر شیئیت کہ جس پر اضافہ نہ کیا جائے ایسی صفت کا جو شیئیت کے علاوہ ہو، لکانا
अदक्का व अल्तफा। तो मुसन्निफ ने कहा है, अल्लामा जामी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये ज्यादा अदक होगा, दकीक होगा और लतीफ होगा, लताफत वाला होगा। इसकी क्या अदक कैसे होगा और अल्तफा कैसे होगा? अदक इसलिए होगा कि इसमें तवज्जो ज्यादा करनी पड़ती है, और अल्तफा इस वजह से है कि इसमें ला युबो बिही का कैद का इजाफा नहीं करना पड़ता। व इन्नमा तअज़्ज़र अल-बदलु अला लफ्ज़ फी सूरतिल ऊला। शारह इस इबारत में आइंदा आने वाले मतन की तमहीद बयान फरमा रहे हैं, और इस तमहीद की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि लिअन्न मिन जो इबारत हैं ये तीसरी सूरत के साथ मुत्तसिल हैं, इसलिए ये न समझा जाए कि ये सूरत सालिसा की दलील है, यानी तीसरी सूरत की दलील है, बल्कि ये तो पहली सूरत की दलील है जो माकबल में गुजर चुकी है। पहली सूरत में यह कहा गया था कि इस बात के बाद मिन जायदा नहीं होता। व इन्नमा तअज़्ज़र अल-बदलु अला लफ्ज़ फी सूरतिल ऊला, सिवाय इसके नहीं कि बदल मुतअज़्ज़र था पहली सूरत में लफ्ज़ पर, लिअन्ना मिन अल-इस्तिग़राक़िया था। अल्लामा जामी ने मिन के बाद इस्तिग़राक़िया कहा तो बतला दिया कि यहाँ पर मिन से मुराद इस्तिग़राक़िया है तबईज़िया, और ज़ायदा और बयानिया मुराद नहीं है, क्योंकि वो इस बात में आ सकते हैं, और मिन इस्तिग़राक़िया इस बात में नहीं आ सकता, क्योंकि नफी में इस्तिग़राक़ हो सकता है, इस बात में इस्तिग़राक़ नहीं हो सकता। जैसे मा जाअनी में इस्तिग़राक़ है और सिर्फ जाअनी में इस्तिग़राक़ नहीं है। बादल इस बात है, ला तुज़ादो इजाफा नहीं किया जाएगा बिल इत्तिफाक इस बात के बाद, आई बाद मा सार अल कलाम मुस्बतन लिंतिकाज़ नफ़ी बिइल्ला। शारिह आई बाद मा सार अल कलाम लिताकीद नफ़ी से ये बयान फरमा रहे हैं कि कलाम मनफी होने के बाद इल्ला की वजह से नफी टूटने की बिना पर वो कलाम मुस्बत हो जाए। ये मतलब नहीं है कि कलाम सिर्फ मुस्बत हो, बल्कि मतलब यह है कि कलाम पहले मनफी हो, इल्ला आकर उस मनफी कलाम को मुस्बत कर दे, कलाम मनफी होने के बाद मुस्बत हो। इबाद मासार अल कलाम मुस्बतन, कलाम के बन जाने के बाद मुस्बत, लिंतिकाज़ नफ़ी बिइल्ला, इल्ला के साथ नफी के टूटने की वजह से, लिअन्नहा लिताकीद नफ़ी, क्योंकि मैंने इस्तिग़राक़िया जो है ये नफ़ी की ताकीद के लिए होता है। वला नफ़िया बादल इंतिकाज़ बिइल्ला, और इल्ला के बाद नफ़ी नहीं है, इल्ला के बाद टूटने के बाद कोई नफ़ी नहीं है। फलौ उब्दिला अला लफ्ज़ वकील मा जाअनी मिन अहदिन इल्ला ज़ैदिन बिल जर्र कान फी कुव्वत क़ौलिना जाअनी मिन ज़ैदिन। इस इबारत में शारह पहली सूरत में लफ्ज़ों से बदल बनाने के ताज़ुर की दलील बयान फरमा रहे हैं, और वो दलील ये है कि इस पहली सूरत में मुस्तस्ना मिन्हु के लफ्ज़ से मुस्तस्ना को बदल बनाना इस वजह से मुताज़िर है कि मिन इस्तिग़राक़िया बित्तिफ़ाक़ नुहात इस बात के बाद ज़ायद तौर पर नहीं लाया जाता, क्योंकि मिन इस्तिग़राक़िया नफ़ी की ताकीद के लिए आता है, और इल्ला के ज़रिए नफ़ी टूटने के बाद नफ़ी बाकी नहीं रहती, बल्कि इस बात पैदा हो जाता है। तो मुस्तस्ना को अगर लफ्ज़ पर महमूल करते हुए बदल लाएं और मा जाअनी मिन अहदिन इल्ला ज़ैदुन ज़ैद के जर के साथ कहें, यानी ज़ैदिन कहें, तो ये कौल जाअनी मिन ज़ैदिन की कुव्वत में होगा, क्योंकि बदल तकरार आमिल के हुक्म में होता है कि मुबदल मिन्हु और बदल का आमिल एक होता है, इसलिए यहाँ मुबदल मिन्हु का आमिल मिन जा रहा है और इस्तिग़राक़िया है, बदल का भी यही आमिल है, इसलिए ये जाअनी मिन ज़ैदिन की कुव्वत में है। तो मिन की ज़्यादती मुस्बत कलाम में लाजिम आती है और ये नाजायज़ है, इसलिए मुस्तस्ना ज़ैदुन को मुस्तस्ना मिन्हु अहदिन के महल पर हमल करते हुए मरफू पढ़ेंगे। फला उब्दिला अला लफ्ज़, बस अगर बदल बना दिया जाए लफ्ज़ पर, वकील और कहा जाए मा जाअनी मिन अहदिन इल्ला ज़ैदिन बिल जर, जर के साथ काना फी कुव्वत क़ौलिना, तो हमारे इस कौल के कुव्वत में यह होगा जाअनी मिन ज़ैदिन। फलाज़िमा ज़ियादतु मिन फिल इस्बात, तो इस बात में मिन का इजाफा लाजिम आएगा, वज़ालिका गैरु जाइज़िन, और ये जायज़ नहीं है। व फ़ी सूरतैन अल अखीरतैन,
یہاں سے اشارہ دوسری دو مثالوں یعنی لا احد فیہا الا عمر ما زید شیء الا شیء لا یؤبو بہ میں مستثنا کو مستثنا منہ کے محل کے اعتبار سے بدل بنانے کے مختار ہونے کی دلیل کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لا احد فیہا الا عمر میں مستثنا منہ کے لفظ سے بدل کے متعذر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر مستثنا کو لفظ پر محمول کرتے ہوئے بدل قرار دیں تو لا احد فیہا الا عمرن پڑھیں گے، کیونکہ احد کا جو فتح ہے حرکت اعرابیہ کے مشابہ ہے اور وہ لا کے کلمے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، یعنی جس طرح عامل ناصب سے نصب حاصل ہوتا ہے اسی طرح فتح بھی لا کے کلمے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، جو کہ اپنے اسم نکرہ کو مبنی بر نصب کر دیتا ہے، لہذا فتح نصب کی طرح ہوا۔ اس وقت عمرن سے پہلے حقیقتاً یا حکماً لا کو مقدر ماننا ضروری ہوگا تاکہ وہ عمرن کو منصوب کرنے کا عمل کرے، لیکن الا کے بعد لا عمل نہیں کرتا کیونکہ لا نفی کے لیے آتا ہے اور الا کے بعد اس بات ہوتا ہے، اس لیے مستثنا عمرن کو مستثنا منہ احدہ کے لفظ سے بدل نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح دوسری مثال ما زید شیئا الا شیء لا یؤبو بہ میں اگر مستثنا کو لفظ پر محمول کریں یعنی مستثنا منہ پر تو مستثنا میں بھی بدل ہونے کی وجہ سے ما کو مقدر مانیں گے کیونکہ وہ تکرار عامل کا حکم رکھتا ہے، لیکن شیء ثانی جو مستثنا ہے وہ الا کے بعد ہے اور الا کے بعد کلام مثبت ہو جاتا ہے، اس لیے ما نافیہ اس میں عمل نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کا عمل نفی کی وجہ سے ہوتا ہے اور الا کے بعد نفی ختم ہو جاتی ہے۔ لأنہ لو ابدل المستثنا علی اللفظ کیونکہ اگر بدل قرار دیا جائے مستثنا کو لفظ پر وقیلا لا احد فیہا الا عمرن بن نصب یعنی عمرن کے نصب کے ساتھ لأن فتحتہ شبیہتن کیونکہ احدہ کا جو فتح ہے وہ مشابہ ہیں حرکت عربیہ کے ساتھ، لأنها حصلت بکلمۃ لا وہ لا کے کلمے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، فہی کالنصب الحاصل بالعامل تو یہ ہوا اس نصب کی طرح جو حاصل عامل کی وجہ سے، فلا بد حینئذ من تقدیر لا حقیقتا او حکما پس ضروری ہے اس وقت لا کو مقدر کرنا چاہے حقیقتا ہو یا حکما ہو، لیعمل فیہ ھذا العمل تاکہ لا اس میں یہی والا عمل کرے، وکذا فی قولہ ما زید شیئا الا شیء اس قول میں بھی اسی طرح ہے، لو حمل المستثنى علی لفظ المستثنى منہ اگر مستثنا کو محمول کیا جائے مستثنا منہ کے لفظ پر لا بد حینئذ من تقدیر ما تو ضروری ہوگا ما کو مقدر کرنا اس وقت، کذالک لیعمل فی اسی طرح تاکہ وہ اس میں عمل کرے، وما ولا لا تقدران ما اور لا کو مقدر نہیں کیا جاتا، لا حقیقتا نہ تو حقیقتا اذا لم یکن البدل الا بتقریر العامل کہ جب بدل عامل کے تکرار کے ساتھ ہو، ولا حکمن اور نہ حکمن اذا اکتفی بدخولہ علی المبدل منہ کہ جب اکتفا کیا جائے عامل کے دخول کے ساتھ مبدل منہ پر یعنی جب صرف مبدل منہ پر عامل کو داخل کیا جائے، واعتبر سرایت حکمہ الیہ اور اعتبار کیا جائے عامل کے حکم کی سرایت کا یعنی ما اور لا کے حکم کی سرایت کا الیہ بدل کی طرف، فإنه في قوة التقدیر حال كونهما عاملتین تو یہ تقدیر کے قوت میں ہے کیونکہ اس حال میں کہ یہ دونوں عامل ہیں، ما اور لا عامل ہیں فی المستثنى المحمول علی البدل اس مستثنا میں جو کہ محمول ہے بدل پر، بعدہ ای بعد الاثبات یعنی اس بات کے بعد، یعنی بعد ما صار الکلام مثبتا یعنی جب کلام مثبت بن گیا، لانتقاض النفی بالا الا کے ساتھ نفی کے ٹوٹ جانے کے بعد، لانہما ای ما ولا عاملتا للنفی کیونکہ یہ دونوں جو ہیں نفی کے لیے عمل کر رہے ہیں، وقد انتقض النفی بالا اور نفی تو ٹوٹ چکی ہے الا کی وجہ سے، تو لہذا ما اور لا کو مقدر نہیں کیے جا سکتے نہ تو حکمن اور نہ حقیقتاً الا کے بعد، وحیث تعذر فی ہاتین الصورتین البدل علی اللفظ
اس عبارت کی غرض یہ ہے کہ شارح فرماتے ہیں کہ جب لفظ پر حمل کرتے ہوئے دونوں صورتوں میں مستثنا کو بدل قرار دینا متعذر ہو تو محل پر حمل کرتے ہوئے بدل قرار دے دیں گے۔ عمر اس بنا پر مرفوع ہے کہ احدہ کے محل پر محمول ہے، اس لیے اس کا محل ابتدائیت کی وجہ سے مرفوع ہے، اور شیئن یہ شیئن کے محل پر محمول ہونے کی وجہ سے خبریت کی بنا پر مرفوع ہے۔ اور جہاں پر متعذر ہیں ان دو صورتوں میں بدل کو محمول کرنا لفظ پر حمل علی المحل تو محمول کریں گے محل پر، فعمر مرفوع علی انہ محمول علی محل احدہ، عمر جو ہے مرفوع ہے بنا پر اس کے کہ اس کا حمل کیا گیا ہے احدہ کے جگہ پر، وہو الرفع بالابتداء، اور احدہ جو ہے یہ ابتداء کی وجہ سے مرفوع ہے، اصل میں مرفوع ہے، محلا مرفوع ہے، وشیء مرفوع اور شیء جو ہے مرفوع ہے علی انہ محمول علی محل شیء، بنا پر اس کا حمل کیا گیا ہے شیء کی جگہ پر، وہو الرفع بالخبریت، اور وہ مرفوع ہیں خبریت کی وجہ سے۔ آج ہم نے پڑھا ہے انما وصفہ بہ سے لے کر وہو الرفع بالخبریہ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔